يا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم وبنيه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شروع کرتا ہوں میں اپنے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ایک مرتبہ سارا مجموعہ ہم سب کی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر واجب الاحترام علماء، حفاظ کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، مکتب تعلیم اور قرآن مدینہ مسجد کے ہونہار معصوم طلباء اور طالبات، بس مختصری آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. سب سے پہلے ہم سب مل کر حق جل مجدہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم شکر ادا کریں کہ جس نے ہماری بستی میں ہمارے معصوم بچوں کے زبان سے بہت سے قیمتی باتیں، حمد، نعت، مکالمہ، تقریر، بے شمار حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بہت سا ایک پیغام ہم سب کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، دین کا داعی بنائے. ساتھ ہی ساتھ پڑھانے والے استاد کو بھی بہترین بدلہ، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، سرخ روئی، کامیابی انہیں نصیب فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں اس مبارک موقع پر ان بچوں کے ماں باپ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، انہیں میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اللہ آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے، صدقے جاریہ بنائے. اس مبارک موقع پر اس طالب علم کو بس مختصری خطاب کرنے کا حکم ہوا ہے. سب سے پہلے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہر انسان کی زندگی میں ایک جسمانی باپ کے علاوہ دو روحانی باپ بھی ہوتے ہیں. جسمانی باپ تو ہماری والد صاحب ہیں جن سے ہماری جسمانی نسبت ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ دو روحانی باپ بھی ہوتے ہیں. ایک استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے اور ایک سسر بھی روحانی باپ ہوتا ہے. مگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے باپ اور سسر بیٹی دے کر نکاح کرتے ہیں اور باپ جسمانی طور پر ہمیں پیدا ہونے کا سبب اور بہانہ بنتے ہیں. مگر استاد ایک ایسا روحانی باپ ہوتا ہے جس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. وہ استاد ہمیں حلال سکھاتا ہے، حرام سکھاتا ہے،
نبی کی سیرت سکھاتا ہے، نبی کی صورت سکھاتا ہے، ہمیں نماز سکھاتا ہے، تقویٰ و طہارت سکھاتا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، بزرگوں کا مقام کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کیا لینا ہے، کیا لے کر جانا ہے۔ یوں سمجھو ایک پتھر کو ہیرا بنا کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ استاد کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ حقیقت میں استاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھا ہے، ایک مسئلہ اگر میں نے معلوم کیا، میں نے کوئی دین کا کوئی بات کسی سے میں نے سیکھا ہے، تو اس استاد کو اختیار ہے، اس استاد کو اختیار ہے کہ وہ مجھے فروخت کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے سنا ہوگا امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، ان کے درسگاہ میں 40 سے 50 ہزار لوگ حدیث پڑھتے تھے، پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا طالب علم وہ گیند کھیلتے ہوئے یا کوئی اور چیز کھیلتے ہوئے وہ حضرت کے مجلس میں آ جاتا تھا۔ تو حضرت جیسے وہ بچہ مجلس میں آ جاتا تھا تو استاد کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت کے جو شاگرد تھے، جو قریب رہنے والے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ ایک بھنگی کا بچہ ہے، یہ ایک بھنگی کا بچہ ہے جو کھیلتے کھیلتے غفلت کے ساتھ مدرسے میں اندر آ جاتا ہے، تو آپ اس کے ادب میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بچوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ میرے سامنے ایک مسئلہ تھا، میں مسئلے کی تحقیق میں تھا، کیونکہ امام صاحب نے ہمیں مسائل سکھائے ہیں۔ صرف وضو کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک 1400 مسئلے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ 1400 مسئلے۔ آج ہمیں ایک بھی مسئلہ معلوم نہیں، منڈ مسئلے معلوم ہیں، مگر شریعت کا مسئلہ کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں مسئلے کی تحقیق میں تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ تو کتے کے بالغ ہونے کے تعلق سے مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ میں اپنے مدرسے سے گھر آ رہا تھا، کچھ بےچینی تھی، ٹینشن تھا۔ تو ایک بھنگی کام کرتے کرتے اپنے گھر کے قریب وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، امام صاحب کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا کچھ بات نہیں، بس ایک مسئلے کی تحقیق میں پریشان ہوں کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ تو اس بھنگی نے کہا، امام صاحب کون سی بڑی بات ہے، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہے۔ دیکھو کتا بالغ ہوتا ہے جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو کتا بالغ ہوتا ہے، بغیر ٹانگ اٹھائے پیشاب کرتا ہے تو نابالغ ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو انہوں نے اس بھنگی سے حاصل کیا۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے باپ کی نہیں بلکہ اس کا بیٹا جب درسگاہ میں آ جاتا ہے کھیلتے کھیلتے اس کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا مقام تھی، کیسی زندگی تھی استاد کی، اور جس سے انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا اس کا کتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک استاد نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا، سن رہے بھائی، 2 شاگردوں کو بلایا، باتیں نہ کریں۔ ایک استاد نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا، بلا کر کہا، بیٹا یہ مرغی لے لو، ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ ایک شاگرد مرغی لیا اور 10-15 منٹ میں ذبح کر کے واپس آیا۔ ایک شاگرد ظہر گزرا، عصر گزرا، مغرب گزرا، عشاء گزری، دوسرے دن بھی آیا۔ آخر کار تھکے تھکائے دوپہر میں آ کر اپنے استاد سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں سب جگہ پہنچا، تنہائی میں پہنچا، اندھیرے میں پہنچا، گھر کے باہر پیچھا، گھر کے پیچھے پہنچا، نہ معلوم دنیا کے نہ معلوم کیسے کیسے جگہوں میں نے پہنچا، مگر آپ نے ایک شرط لگایا ہے کہ کوئی نہ دیکھتا ہو ایسی جگہ آپ ذبح کر کے لائیں۔ تو میں مخلوق سے تو کٹا، مگر میرے استاد میں کیا کروں کہ ایک دروازہ ایسا ہے، میں سب دروازے بند کیا مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے چھپ کر میں مرغی ذبح کروں یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو ایسا ذبح کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، استاد نے ایک بچے کو، اپنے ایک شاگرد کو، جسے تعلیم تو ضرور دی تھی مگر تقوی، اللہ کا ڈر، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوا تھا، مگر ایک طالب علم کا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں،
ماں باپ کو اور استاد کی ایک ذمہ ضرور یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تقوی کی تعلیم دیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت تو اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ سے ڈرانے والے بنے. ہاں، اللہ سے ڈرانے والے بنے. وہ اللہ ہمارے حرکات و سکنات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میں اللہ، میں تمہارا اگلا بھی جانتا ہوں، تمہارا پچھلا بھی جانتا ہوں، تمہارے حرکات اور سکنات کو بھی جانتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کالی رات ہو، کالے پہاڑ ہو، اس پر کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کے چلنے کی آواز، اس کی دل کے دھڑکنے اور ارادوں کو اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. تو میرے بھائیو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں. آج ماں باپ کس سے ڈراتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. دیکھو بڈھا آ رہا ہے، چور آ رہا ہے، فلاں درندہ آ رہا ہے، فلاں چیزوں سے ڈراتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈراتے. اللہ سے نہیں ڈراتے. تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرانے کی ضرورت ہے. جب بچے کی زندگی میں تقوی آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا. اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے، اور خاص طور پر ماں کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. ماں بچے کا پہلا مدرسہ. ہاں، ماں کے اندر تقوی ہوگا، ماں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ماں کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، ماں کے اندر دین کا علم ہوگا، ماں کے اندر نبی کی سنت و شریعت کی پیروی ہوگی. وہ اپنے بچے کی تربیت کریں گے، وہ بچے کی تربیت کریں گے. ماں کے ذمے ہیں وہ اپنے بچے کو کہے دیکھ بیٹا، ہماری جو زندگی چلتی ہے، ہمارا جو گھر چلتا ہے، وہ باپ کے ذریعے سے، ابا کے ذریعے سے نہیں، بلکہ چلانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے، حیات و ضیاء کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے، صحت و عافیت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے، برسے ہوئے پانی سے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا اللہ ہے. اس زمین سے پھول پودے بیل بوٹے معدنیات لوہا چاندی پیٹرول پانی نکالنے والا اللہ ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. وہ روزی اللہ ہمیں بھی دیتا ہے، ابا کو بھی دیتا ہے، ہمارا گھر بھی اللہ چلاتے ہیں. دنیا کے ہر مخلوق، چاہے وہ جانور ہو، درندے ہو، پرندے ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کائنات کی ہر شے کو چلانے والا، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ماں کی ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کو آخرت اور تقوی کی بات بتاتے رہیں. تقوی کی بات بتا رہے ہیں. آپ نے ہمارے مشائخ چشتیہ، ہمارے اولیاء کرام کے سلسلے چاہ رہے ہیں نا، اس میں مشائخ چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے. نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں جن کا ہم اور آپ نام جانتے ہیں، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے ان کا؟ شیخ فرید الدین شکر گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ان کا نام تھا فرید الدین تھا. مگر ماں اپنے بچے سے کہتی تھی بیٹا ایک نماز پڑھنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے انعام دیں گے. بھوک لگی امی مجھے کھانا کھلا دے، تو ماں کہتی بیٹا پہلے نماز پڑھ لے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تجھے روٹی دیتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو اللہ تجھے روٹی دیتے ہیں. فرید الدین گنج شکر کی ماں کیا کرتی تھی، جب مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے بچہ کھڑا ہو جاتا تھا، اس سے پہلے ہی ماں فلاں جگہ پر روٹی چھپا کے رکھ دیتی تھی. وہ نماز سے جب فارغ ہو جاتا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تو اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا نماز پڑھنے پر اللہ ضرور روٹی دیتا ہے. دیکھ گھر کے جہاں کچھ ایسے جگہ ہیں، محراب تلاش کر، فلاں الماری تلاش کر، فلاں بستر کے نیچے تلاش کر، تجھے روٹی مل جائے گی. جب وہ تلاش کرتا تو بچے کو روٹی مل جاتی. وہ خوش ہوتا، میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے، میرے دعا کرنے کی وجہ سے، میرے ذکر کرنے کی وجہ سے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے میرا اللہ مجھے روٹی دیتا ہے، میرا اللہ مجھے روٹی دیتا ہے. وہ کھا کر بڑے خوش ہوتے تھے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مہینہ گزرا، ہفتہ گزرے، نہ معلوم اسی طریقے سے ماں تربیت کرتے رہی. اتفاق ایک دن ایسا آیا کہ ماں کسی پڑوس کی نکاح کی تقریب کے اندر چلی گئی، روٹی رکھنا بھول گئی. اب وہ گھر وہاں پہنچی ہے، وہ اپنے سہیلی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت میں لگی رہی، اور فرید الدین گنج شکر اپنے مدرسے سے مسجد سے واپس آئے، اور گھر میں آتے ہی جب بھوک لگتی تھی تو ماں نے انہیں سکھایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، دعا مانگو، پھر اللہ تعالیٰ روٹی دیتے ہیں.
تو یہ نماز پڑھے اور ماشاءاللہ دعا مانگے۔ اب ماں کو فکر ہوئی، ماں نے روٹی رکھنا اس دن بھول گیا، ماں بھول گئی۔ میرے بھائیوں، ماں نے وہیں بیٹھ کر دعا کی، میرے اللہ میں نے اب تک میرے بچے کی تربیت کی ہے، اے قادر مطلق تو ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے، تو نے چاہا تو بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، تو نے چاہا تو حوا کو آدم سے پیدا کیا، تو نے چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو نے چاہا تو زمین آسمان کو پیدا کیا، تو نے چاہا تو دو مرد عورت سے بے شمار ہزار لاکھوں انسان کو تو نے پیدا کیا۔ اے اللہ میں نے میرے بچے کا عقیدہ بنایا ہے، جو کچھ ہوتا ہے تجھ سے ہوتا ہے، آج میں نے روٹی رکھنا بھول گیا ہے، میرے اللہ تو ہی میرے فرید کی رہبری فرما، رہنمائی فرما، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماں اسی گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے آسمان پر، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ماں کی دعا باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرید دن گن شکر نماز سے فارغ ہوئے، روٹی تلاش کیے تو روٹی مل گئی اور روٹی کھائے اور سو گئے۔ ماں دوڑے اپنے کام سے فارغ ہو کر آئی تو فرید دن سوئے ہوئے تھے، بڑی اطمینان کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا تو نے روٹی کھایا کہ نہیں کھایا؟ امی میں نے روٹی کھایا، میں نے روٹی کھا لیا۔ امی کیا کہوں، میں نے آج تک روٹی آپ کے ہاتھ سے کھائی ہے، امی آج ایسی روٹی میں نے کھائی ہے، میں نے ایسا مزہ کبھی کھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز خواتین، ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی، اللہ پاک نے انہیں ایسا روزی کا انتظام کیا، جنت کی روٹی اللہ پاک نے انہیں کھلائی۔